جاتی رہے جنا کبے نشان دلائیں گے بلندیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، عربی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ مفردات یاد کریں۔ اس کے بعد اس زبان کے قواعد پڑھیں، گرامر پڑھیں۔ سب سے پہلے مفردات یاد کریں۔ یہی معاملہ عربی کا بھی ہے۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد کریں۔ اس کے بعد علم صرف پڑھیں، علم نحو پڑھیں۔ علم نحو سے پہلے علم صرف کا مقام ہے۔ سب سے پہلے مفردات، اس کے بعد علم صرف، اس کے بعد علم نحو۔ یہی ترتیب صاحب نحو میر نے ذکر کی ہے۔ اگر آپ نحو میر کا مطالعہ کریں گے تو نحو میر کے مقدمے میں صاحب نحو میر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی نحو میر مفردات یاد کرنے، علم صرف جاننے اور اشتقاق کے بارے میں جاننے کے بعد نحوی ترکیب سکھاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے مفردات یاد کرنا ہے، اس کے بعد علم صرف پڑھنا ہے، اس کے بعد علم نحو پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم عربی مفردات اور معانی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل موسم اور طبعی چیزوں کے بارے میں عربی جانیں گے کہ جو موسم ہیں ان کی عربی کیا آتی ہے اور طبعی چیزوں کے لیے عربی میں کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الطقس والطبیعۃ، موسم اور طبعی چیزیں۔ اسے موسم بھی لوگ کہتے ہیں لیکن صحیح تلفظ موسم ہے۔ آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ الطقس والطبیعۃ، موسم اور طبعی چیزیں۔ مطر، بارش، بارش مطر، بارش کو عربی میں مطر کہتے ہیں۔ مطر بارش، بارش مطر۔ طلوع الشمس، طلوع آفتاب، شمس کہتے ہیں آفتاب کو، سورج کو۔ طلوع الشمس، طلوع آفتاب یعنی آفتاب کا طلوع ہونا، نکلنا۔ طلوع الشمس، طلوع آفتاب، طلوع آفتاب، طلوع الشمس۔ غروب الشمس، غروب آفتاب، غروب آفتاب، غروب الشمس یعنی سورج کا ڈوبنا۔ زلزال، زلزلہ، زلزلے کو عربی میں زلزال کہتے ہیں۔ زلزال زلزلہ، زلزلہ زلزال۔ طقس، موسم، موسم طقس، طقس موسم، موسم طقس۔ شمس، سورج، سورج شمس، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ شمس سورج، سورج شمس۔ دخان، دھواں، دھواں دخان، دخان دھواں، دھواں دخان۔ فیضان، سیلاب، سیلاب فیضان۔ فاض یفیض سے فیضان بنا ہے جس کا معنی ہے بہنا، تو اسی سے بنا ہے فیضان یعنی سیلاب۔ سیلاب فیضان، فیضان سیلاب۔ ظل، سایہ، سایہ ظل، ظل سایہ، سایہ ظل۔ عاصفۃ الہوا، آندھی، آندھی عاصفۃ الہوا، آندھی کو عاصفۃ الہوا کہتے ہیں۔ عاصفۃ الہوا آندھی، آندھی عاصفۃ الہوا۔ وحل، کیچڑ، کیچڑ وحل، وحل کیچڑ، کیچڑ وحل۔ اشعۃ الشمس، شعاعیں، شعاعیں اشعۃ الشمس، اشعۃ الشمس شعاعیں، شعاعیں اشعۃ الشمس۔ صیف، گرمی، گرمی صیف،
صیفن گرمی، گرمی صیفن، شتاءن سردی، سردی شتاءن، سردی کے موسم کو شتاءن کہتے ہیں، شتاءن سردی، سردی شتاءن، ربیعن بہار، بہار ربیعن، موسم بہار کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، ربیعن بہار، بہار ربیعن، خریفن خزاں، خزاں خریفن، موسم خزاں کو پت جھڑ کے موسم کو موسم خریف کہتے ہیں، خریفن خزاں، خزاں خریف، تساقط الثلج برف باری، برف باری تساقط الثلج، تساقط الثلج برف باری، برف باری تساقط الثلج، حرن گرمی، گرمی حرن، حرن گرمی، گرمی حرن، عاصفۃ التراب مٹی کی آندھی، مٹی کی آندھی عاصفۃ التراب، عاصفۃ التراب مٹی کی آندھی، مٹی کی آندھی عاصفۃ التراب، نجم ستارہ، ستارہ نجم، اس کی جمع آتی ہے نجوم، اور صحابہ کرام کو نجوم سے تعبیر کیا گیا ہے، نجم ستارہ، ستارہ نجم، قوس قزح، قوس قزح، اردو میں بھی قوس قزح استعمال ہوتا ہے، یعنی بارش کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت آسمان میں 7 رنگ ظاہر ہوتے ہیں، اسے قوس قزح کہتے ہیں، غبارن غبار، غبار کو عربی میں بھی غبار کہتے ہیں، غبارن غبار، غبار غبارن، سحابن غیوم بادل، بادل کو عربی میں سحاب اور غیوم کہتے ہیں، سحابن غیوم بادل، بادل سحابن غیوم، ضبابن دھند، دھند ضبابن، یعنی غبار کی وجہ سے جو تاریکی ہو جاتی ہے اسے دھند کہتے ہیں، اس میں ایک لغت ضباب بھی ہے، ضبابن دھند، دھند ضبابن، بردن سردی، سردی بردن، بردن سردی، سردی بردن، ریحن ہوا، ہوا ریحن، ریحن ہوا، ہوا ریحن، کواکب سیارے، سیارے کواکب، کواکب سیارے، سیارے کواکب، ندا شبنم، شبنم ندا، شبنم کو عربی میں ندا کہتے ہیں، ندا شبنم، شبنم ندا، قمرن چاند، چاند قمرن، قمرن چاند، چاند قمرن، اردن زمین، زمین اردن، اردن زمین، زمین اردن، نقابن نقاب، نقاب نقابن، جون صاف دھوپ، دھوپ کو جون صاف کہتے ہیں کیونکہ جب فضا صاف ہوتا ہے تو دھوپ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں جون صاف یعنی دھوپ، مئزرن پیش بند، پیش بند مئزرن، مئزرن پیش بند، پیش بند مئزرن، یہ گھوڑے کے گردن کے قریب باندھتے ہیں تاکہ گھوڑے کی گردن جھکی رہے، مئزرن پیش بند، پیش بند مئزرن، ہلالن پہلی تاریخ کا چاند، 1 سے 3 تاریخ تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں کیونکہ اس وقت عام طور پر لوگ شور کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہا لام لام کا مادہ ہو اس میں شور کا معنی پایا جائے گا، تو کیونکہ پہلی تاریخ، دوسری تاریخ اور تیسری تاریخ کے چاند کو دیکھ کر لوگ شور کرتے ہیں، چلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے اسے ہلال کہتے ہیں، ہلالن پہلی تاریخ کا چاند، پہلی تاریخ کا چاند ہلالن، نجومن ستارے، ستارے نجومن، نجومن ستارے، ستارے نجومن، برقن آسمانی بجلی، بجلی برقن، برقن آسمانی بجلی، آسمانی بجلی برقن، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو
یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔